اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تحقیق الخلاف بیننا و بینہم یرجع الی اثبات الکلام النفسی و نفیہ والا صبر صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر خیر وتحقیق الخلاف بیننا و بینہم، ہمارے درمیان اور معتزلہ کے درمیان جو خلاف ہے اس کی تحقیق یہ ہے کہ خلاف کہاں سے شروع ہوا۔ وہ یہ ہے کہ ہم کلام نفسی کے قائل ہیں، لہٰذا کلام نفسی جو ہے وہ قدیم ہے، ان ساری باتوں سے وہ پاک ہے، حروف سے، آواز سے، ترتیب سے، سب سے۔ اور معتزلہ کلام نفسی کے قائل نہیں ہے، کلام لفظی کے قائل ہے کہ کلام صرف لفظی ہوتی ہے۔ اب لفظ جو ہے وہ قرآن ہے ہمارے سامنے، اس پر وہ پھر سوال کرتے ہیں کہ یہ کیسے قدیم ہے جی، گل سمجھی کیا کہ جی ہمارے درمیان اور معتزلہ کے درمیان خلاف کی تحقیق یہ ہے کہ ہمارے نزدیک کلام نفسی، ہم کلام نفسی کے قائل ہیں اور وہ کلام نفسی کی نفی کرتے، کلام نفسی کی نفی کرتے۔ اے شاباش سے سمجھے ہی انک من بکھنا صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر خیر وتحقیق الخلاف بیننا و یرجع لوٹتا ہے کلام نفسی کے اس بات کی طرف اور کلام نفسی کی نفی کی طرف، بس وَإِلَّا ان پڑھ وَإِلَّا وگرنہ ہم الفاظ اور حروف کے قدیم ہونے کے قائل نہیں ہیں، بل بے کما قالت اور معتزلہ نہیں قول کرتے کلام نفسی کے حادث ہونے کا، اگر وہ مانے کلام نفسی کو تو پھر وہ اس کے حادث ہونے کا قول نہ کرتے۔ سنیں جی، ہم کلام نفسی کی بات کرتے ہیں، وہ آگے سے کلام لفظی کی بات کرتے ہیں جی وگرنہ ہم نہیں قول کرتے الفاظ اور حروف کے قدم کے ساتھ، بلکہ وہ حدوث ہی قول کرتے۔ اور معتزلہ کلام یعنی اللہ تقدیر ثبوت ہی او بہنستور کہ اگر معتزلہ کلام نفسی کو مانے تو پھر وہ نہیں قول کریں گا، کس کا نہیں کریں گے، بلکہ وہ تو کہتے ہیں کہ لیس للہ ہے ہونو بے خود رو وَإِلَّا نظر آئے، یعنی اگر نہ اختلاف کریں فریقان کس میں تو پھر کوئی جھگڑا نہیں ہے، کیونکہ جب ہم کہتے ہیں کہ قرآن غیر مخلوق ہے ہماری مراد، اور جب وہ کہتے ہیں معتزلہ قرآن مخلوق ہے تو ان کی مراد، تو محل نزاع علیحدہ ہو گئے۔ پس ہم نہیں قول کرتے الفاظ اور حروف کے قدم کا، بلکہ بے حدوث سے ہی کما، اور وہ نہیں قول کرتے کلام نفسی کے، بلکہ وہ تو کلام نفسی کے وجود کے ہی
اگر ثابت ہو کلام نفسی معتزلہ کے نزدیک تو البتہ وہ بھی قول کرتے کلام نفسی کے جیسے، تو پس ہو گیا محل بحث وہ یہ کہ کلام نفسی ثابت ہے یا کہ اے شاباش ہے، اور تحقیق خلاف کی، خلاف کی ایک خلاف تے اختلاف وچ فرق ہوندا ہے جی، ایک مجرد ہے ایک مزید ہے۔ مولوی ویسے حق تے کیے تے شاکر جڑا ہے نا ایویں پنگا لئی بیٹھا ہے نال، اینو آکھیدا ہے کہ شاکر ویس کے خلاف ہے، اور اگر حق دونوں کے درمیان ہو تو پھر کہا جاتا ہے کہ ان میں اختلاف ہے۔ تو معتزلہ نال ساڈا اختلاف نہیں، معتزلے ساڈے خلاف نے، سمجھے؟ ہاں جی شاباش جی، مشہور یہ معنی ہے۔ اور تحقیق خلاف کی ہمارے درمیان اور معتزلہ کے درمیان، یہ تحقیق لوٹتی ہے کلام نفسی کے اس بات کی طرف ہمارے نزدیک، اور کلام نفسی کے نفی کی طرف ان کے نزدیک، وگرنہ پس ہم کہتے ہیں، پس ہم نہیں قول کرتے الفاظ اور حروف کے قدم کے ساتھ، اور معتزلہ نہیں قول کرتے کلام نفسی کے حدوث کے ساتھ، بلکہ وہ منکر ہیں، لیکن اگر مانے تو وہ بھی قدیم مانیں گے جی۔ ودلیلنا ما مر انه ثبت بالاجماع وتواتر النقل عن الانبیاء علیہ السلام انه متکلم، ہماری دلیل وہ ہے جو گزر گئی ہے، کیا دلیل نقلی پھر دلیل عقلی، کہ ثابت ہے بالاجماع بھی، اور ثابت ہے نقل تواتر کے ساتھ انبیاء علیہ السلام سے کہ اللہ متکلم، ایک گل اجماع نال بھی ثابت ہے تے انبیاء سے نقل تواتر کے ساتھ ہے کہ اللہ ہاں جی کیا کیا جی؟ ہماری دلیل وہ ہے جو گزر گئی ہے کہ اجماع کے ساتھ بھی ثابت ہے، اور نقل تواتر عن الانبیاء سے بھی ثابت ہے کہ اللہ متکلم۔ سنے اب خود دلیلنا علی، وہ جو گزر گئی ہے یہ بات ضمیر شان کہ وقد یزعم انہ، یہ ضمیر بھی کدھر لوٹ رہی ہے، کلام کی طرف، یا ضمیر شان وہ گل وکھری، کہ ہماری دلیل وہ ہے جو گزر گئی ہے کہ ثابت ہے بالاجماع بھی، اور انبیاء علیہ السلام سے نقل علیہ السلام، تواتر مصدر ہے معطوف ہے اجماع پر، وقد یزعم انہ ماضی بھی منظر، کہ گزر گئی ہے کیا کہ انہ تعالی، یہ جڑا انہ متکلم ہونے نا، یہ ثابتہ کا فاعل ہے، یعنی یہ بات ثابت ہے کس کے ساتھ؟ اجماع کے ساتھ، تواتر کے ساتھ، کہ اللہ تعالیٰ متکلم، اللہ تعالیٰ اے گل جی سنیں جی اگے، ولا معنی له سوا انه متصف بالکلام، اور نہیں معنی متکلم کے لیے سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ متصف ہو کلام کے ساتھ، کہ کلام اس کی ہو جی، کیا کہ جی، اور نہیں معنی متکلم کا سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ متصف ہے صفت کلام کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جتنے کرے ضمیر دا مرجع نہ تے پتہ لگے تے آ جڑی شرح دے رمضان آفندی یہ پھر سارے مرجے بڑے دھیان نال دستے نے جی، ان دے وچ دیکھ لے او بلا ہوئے او دیکھے نا کہ لا معنی لہو اے للمتکلم، جی سوائے اس کے کہ متکلم متصف ہو کس کے ساتھ؟
کلام کے ساتھ، کلام نفسی کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ نفسی کے ساتھ۔ اس لیے کہ مشتق کا ثبوت بے شے مستلزم ہے ماخذ اشتقاق کے ثبوت کا اور متصف ہونا اس کا، یا کلام نفسی قدیم کے ساتھ یا کلام نفسی حادث کے ساتھ۔ ثانی تو باطل ہے، کلام نفسی تو حادث ہے ہی نہیں ہے، لہذا کلام نفسی قدیم کے ساتھ متصف ہے۔ سنیں ہی او بے خدروں بلا مانا لہو سوا انہو، متصف بالکلام، کیونکہ صفت نہیں حمل کی جاتی مگر جب کہ قائم ہو صفت کا ماخذ کس کے ساتھ؟ کے ساتھ۔ اے شاباش سے سنیں ہی مک گئی گل، اندما نہ کر اگلی گل پڑھیے، اور دلیل ہماری وہ ہے جو گزر گئی ہے، یہ کہ ثابت ہے، یعنی کلام انہو کلام ایک مرجع بنایا سی، کلام ثابت ہے اجماع کے ساتھ اور نقل تواتر عن الانبیاء علیہم السلام کے ساتھ۔ کیا ثابت ہے؟ کہ انہو کہ اللہ تعالی متکلم ہے، اور نہیں مانا متکلم کے لیے سوائے اس کے کہ متکلم متصف ہو کلام کے ساتھ، تب اس کو متکلم کہیں گے کہ جی۔ اور ہماری دلیل وہ جو گزر گئی یہ بات کہ ثابت ہے اجماع کے ساتھ اور نقل تواتر عن الانبیاء علیہم السلام کے ساتھ کہ اللہ تعالی متکلم ہے، اور نہیں مانا متکلم کا سوائے اس کے کہ متکلم متصف ہے کلام کے ساتھ۔ اب اللہ تعالیٰ متکلم ہے، اللہ کی صفت بن گئی کلام، یعنی کلام جو مبدا اشتقاق ہے یہ قائم ہے اللہ کی ذات کے ساتھ، اس لیے اللہ تعالیٰ متکلم ہے۔ متکلم۔ اب دیکھنا ہے کہ وہ کون سا قائم ہے بھائی، یمتانعو وَيَمْتَنِعُ قِيَامُ اللَّفْظِ الْحَادِثِ بِذَاتِهِ تَعَالَى فَتَعَيَّنَ النَّفْسِ بِالْقَدِيمِ۔ اب جو کلام لفظی حادث ہے اس کا قیام ذات ہی اللہ کی ذات کے ساتھ ممتنع ہے، تو جب یہ ممتنع ہے تو پھر خام خواہ کلام نفسی ثابت ہوگی، کلام نفسی، کیونکہ تیسری کا تو کوئی قائل ہی نہیں ہے جی، کہ نہ کلام لفظی اور نہ کلام بند ہے دو میں، نفسی اور کلام لفظی جی۔ اور کلام لفظی حادث، اب اللہ تعالیٰ متکلم ہے، اس کی صفت کلام ہے، تو کون سی کلام؟ تو کلام ممتنع ہے کلام لفظی حادث کا قیام، اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کیونکہ اللہ تعالیٰ محل اب حادث نہیں ہے، تو پھر خام خواہ ثابت ہوگی کون؟ ثابت ہوگی کلام لفظی، متعین ہوگی کہ اللہ کی جو صفت ہے وہ کون ہے؟ کلام لفظی کا ازلی قدیم واحد۔ او بے خدروں وارد کیا گیا اس پر یہ کہ ماخذ وہ جواب دیا گیا کہ اتصاف بالکلام یہ تکلم کے، اور پیچھے بھی گزرا ہے سوال جواب، و ثابت اور ثابت ہوگی یہ بات کہ ممتنع ہے، ثابت ہے یہ بات کہ ممتنع ہے لفظی حادث کا قیام کس کے ساتھ؟ اس لیے کہ حوادث نہیں قائم ہوتے ذات کی ساتھ۔ سنیں ہی بفت توصیف، اور توصیف میں اشارہ ہے اسی کی طرف، توصیف یہ نا بھی اللہ تعالیٰ متکلم ہے، پس متعین ہو گئی، کلام نفسی قدیم، پس یہ کلام نفسی قدیم صفت قائمہ بہ ہی تعالی ہے، کیونکہ نہیں کوئی تیسرا بالاجماع، اور ممتنع ہے لفظی حادث کا قیام اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ، پس متعین ہو گئی نفسی قدیم۔ یہ آ گیا ہماری دلیل، اور ممتنع ہے لفظی حادث کا قیام اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ، احترام بس پیار سے متعین ہو گئی نفسی قدیم۔ ہاں جی، وَأَمَّا اسْتِدْلَالُ أَنَّ الْقُرْآنَ مُتَّصِفٌ بِمَا هُوَ مِنْ صِفَاتِ الْمَخْلُوقِ وَصِفَاتِ الْخُلُوقِ من التعلیف والتنبیہ والانزال والتنزیل، بس
وقوله عربيا مسموعا فصيحا معجزا إلى غير ذلك فأن بس تو جواب ہے معتزلیوں کا استدلال اول جی بہرحال دلیل اما استدلالہم فإن اگلے پاسے فإنما يقوم حجتاً علی الحنابلہ، یہ جو ان کا استدلال ہے یہ حنابلہ کے خلاف تو حجت بنے گی، ہمارے خلاف حجت یوں عبارت جوڑنی ہوں، سمجھے ہی؟ بہرحال استدلال معتزلیوں کا کلام نفسی قدیم کی نفی پر اور قرآن کے حدوث پر جو وہ دلیل دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ قرآن متصف ہے ان کے ساتھ کہ وہ ان صفتوں کے ساتھ جو مخلوق کی صفات سے ہے اور حدوث کی علامتوں سے ہے۔ کیا جی؟ معتزلہ کا استدلال ہے کہ قرآن متصف ہے ان صفتوں کے ساتھ جو مخلوق کی صفتوں سے ہیں اور حدوث کی علامتوں سے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ قرآن میں قرآن کی تالیف ہے اور اس کی تنظیم ہے، اس کا انزال ہے، اس کی تنزیل ہے اور یہ عربی ہے اور سنا جاتا ہے، فصیح ہے، موجز ہے وغیرہ ذالک۔ یہ ساری باتیں جو ہیں یہ تو حادث کی ہیں، یہ ساری باتیں انہوں دھیان نال پڑھ دروں جی۔ بہرحال استدلال معتزلیوں کا نفسی قدیم کی نفی پر اور قرآن کے بئی طور کے قرآن متصف ہے ان صفات کے ساتھ جو کہ اور حدوث کی سمات کی وضاحت کی ہے، یعنی سمات کی علامتیں، حدوث کی علامتیں۔ یہ سمات بالکسر جمع سماتن، تو اگر ہونا بالفتح وسمن تو وہ اس کا معنی وہ پھر وسمن سے مشتق ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے کیا؟ نشانی۔ اچھا وہ بھی علامت ہی ہوتی ہے جی۔ اچھا انہیں پہ ایک کر کے سمجھا جی۔ من التالیف ہے یعنی ہونا قرآن کا مؤلف کس سے؟ انہی سے مؤلف ہے کہ کوئی نہیں۔ بتنظیم ہے یعنی ہونا قرآن کا منظم اسلوب مطبوع کے طریقے پر، کس پر؟ جیسا کہ موتیوں کو لڑی میں پرونا، سنیں جی۔ اور متصف ہونا دونوں کے ساتھ یہ تو ثابت ہے کس میں؟ اور تحقیق ثابت ہے یہ بات کہ جو بھی مؤلف ہوتا ہے وہ اور قرآن کی صفت انزال بھی ہے، اور کا قول تعالیٰ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، تو انزال پایا گیا کہ نہیں؟ اور نزلناہ تنزیلا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان، تو انزال اور تنزیل۔ اچھا صرف فرق ہے، پھر وجہ آگے بیان کریں گے کہ حدوث کیسے ثابت ہوا اور فرق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور فرق جی وفرقہ، فرق کیا ہے صاحب کشاف نے دونوں کے درمیان، کس کے درمیان؟ کہ انزال ہوتا ہے دفی اور تنزیل ہوتا ہے آہستہ آہستہ، اور یہ دونوں صحیح ہیں کس کے حق میں؟ باوجہ اس دلیل، باوجہ اس روایت کے جو صحیح ثابت ہے کہ قرآن نازل ہوا ہے لوح محفوظ سے سماع دنیا کی طرف دفعتاً لیلۃ القدر میں، پھر اترا قرآن سماع دنیا سے تدریجاً 23 میں کہ 20 میں؟ اے جبلا پہلی باز کدوں آئی؟ اقرا قرآن کہ کوئی نہیں، قرآن دا نزول 23 سال ہے، تبلیغ دا زمانہ 20 سال ہے جی، کھانے چ پئی ہاں پہلی باز آئی کہ کوئی نہیں، تو وہ کی سی؟ قرآن سی نا، اقرا بسم ربک الذی خلق، اتوں شروع ہو کے تے 23 سالاں چ قرآن دا نزول 23 سالاں چ
وہ فطرت دا زمانہ تبلیغ دے 3 سال بھی 3 سال بعد تبلیغ شروع ہوئی تو قرآن تو شروع ہوگا نازل ہونا جی سمجھے ہی دھیان کریں او اللہ بھلا کریں او میرے کو جا رہا پھر نازل ہوا آسمان دنیا سے تدریجاً 23 سالوں میں تو علماء نے کہا ہے کہ نزول صفت قائمہ بذات تعالیٰ ہو یہ کہ اللہ کی صفت اترے دفعتاً اللہ کی صفت اترے تدریجاً یہ کیا ہے اور بھی نزول کیا ہوتا ہے حرکت کرنی اور متحرک جو ہوتا ہے وہ یا جسم ہوتا ہے اور جسم کے راز تو سارے انج دلیل بنائی انہوں نے سمجھا پہ تو یہ تو ٹھیک ہے یہ کلام لفظی کی صفتیں اور ہونا قرآن کا قول تعالی انا انزلناہ قرآنا عربیا اور عرب تو وہ ہیں جنہوں نے وضع کی ہے عرب جنہوں نے عربی وضع کی ہے وہ خود محدثون ہیں تو جب خود محدثون ہیں تو ان کی بنائی ہوئی عربی بھی سمجھا بے قرآن مسموع ہے قرآن کا قول تعالی وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ اور مسموع جو ہوتا ہے وہ کون ہوتی ہے اور آواز ایک عرض ہے جو قائم ہوتی ہے اور عرض جو ہے وہ تو اور قرآن فصیح ہے للاجماع اجماع کے قرآن سارا اور فصاحت کیا ہوتی ہے لفظ کی سلاست درستگی عمدگی باوجود ہونے لفظ کے اور یہ بات نہیں متصور ہو سکتی مگر لفظ کے استعمال کے بعد تو جب بعد ہوا تو حادث ہوا جی سنیں جی اور قرآن کی صفت ہے کہ قرآن بالاجماع اور تحقیق شرط کیا گیا موجز میں یہ کہ پیدا ہوتا ہے موجز تحدی کے وقت جب مقابلہ ہو تو پھر معجزے کا اظہار ہوتا ہے سنیں تو جب مقابلے کے وقت اظہار ہوا تو پہلے تھا تو یہ حادث ہوا جی کیونکہ اگر ہو معجز سابق کس پر تو پھر نہ ہوگا اس کے لیے اختصاص بے تصدیق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ معجزہ تو جب معارضہ ہوتا ہے تو نبی کی تصدیق کے لیے اس کا ظہور ہوتا ہے جی الہ غیر ذالکا وہ غیر ذالکا کی مثالیں کہ قرآن پاک سے بعض منسوخ ہے کہ کوئی نہیں اور بعض نہ اور نسخ کیا ہوتا ہے حکم کا اٹھانا یا حکم کی اور وہ شے کہ جس کا قدم ثابت ہو جائے اس کا عدم تو اور ان میں سے قول تعالی وما یاتیہم من ذکر من الرحمن اور یہ من اوضاح محتجو بزامہم انہوں دی جڑی دلیل ہے نا بڑی واضح میں قرآن حادث ہے کہ جو صفتیں ہیں نا ساری قرآن کی وہ ساری صفتیں کس کی ہیں یہ ان کی دلیل ہے سنیں یہ معتزلیاں دی ساری گل اور بہرحال استدلال معتزلیوں کا یہ کہ قرآن متصف ہے ان صفات کے ساتھ جو مخلوق کی صفات سے ہیں اور حدوث کی علامتوں سے ہیں وہ کون سی یعنی مؤلف ہونا اور منظم ہونا اور منزل ہونا اور منزل ہونا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ہونا قرآن کا عربی اور ہونا قرآن کا مسموع اور ہونا قرآن کا فصیح اور ہونا قرآن کا موجز اس کے غیر تک اور بھی صفتیں ہیں جی اور بہرحال استدلال معتزلہ کا یہ کہ قرآن متصف ہے ان صفتوں کے ساتھ جو مخلوق کی صفات سے ہیں اور حدوث کی علامتوں سے ہیں یعنی ہونا قرآن کا مؤلف اور منظم
اور منزل اور منزل، اور ہونا قرآن کا عربی، اور ہونا قرآن کا مسموع، اور ہونا قرآن کا فصیح، اور ہونا قرآن کا معجز اس کے علاوہ فإنما يكون حجة على الحنابلة لا علينا لأننا قائلون بحروف النظم وإنما الكلام في المعنى القديم۔ یہ جو ان کا استدلال ہے یہ محض قائم ہوتا ہے بطور دلیل حنابلہ کے خلاف، ہمارے خلاف نہیں۔ کن کے خلاف؟ نہ کہ کیونکہ حنابلہ قائل ہیں لفظی کے، قدم کے نابلہ قائل ہیں، کل پڑھے جی، اس لیے کہ ہم تو قائل ہیں جو نظم ہے یہ کیا ہے؟ محض کلام ہے اس معنی میں جو اللہ جو کیا ہے، اور جو تم نے ذکر کیا ہے یہ وما ذکرتم یہ نہیں دلالت کرتا معنی قدیم کے حدوث پر جو اللہ کے ساتھ قائم ہے، جو اللہ کی صفت اس کے حدوث پر نہیں دلالت کرتا۔ تو ہمارے خلاف یہ دلیل نہیں ہے، یہ کن کے خلاف ہے؟ ہاں جی شہباز جی، یہ دلیل بطور حجت قائم ہوتی ہے حنابلہ کے خلاف، نہ کہ ہمارے خلاف، اس لیے کہ ہم نظم کے حدوث کے قائل ہیں، اور کلام اس معنی میں ہے جو قدیم ہے۔ یعنی ہمارا تمہارا جھگڑا، ہم کہتے ہیں کہ کلام نفسی، اللہ کی جو صفت ہے نا کلام، وہ کلام نفسی ہے، یہ لفظی نہیں ہے، اور وہ قدیم ہے، ازلی ہے جی۔ تم نے جو بیان کیا ہے یہ کلام لفظی کی صفتیں ہیں، تو جو نظم ہے وہ ہم بھی اس کے قائل ہیں کہ وہ حادث ہے، جو قدیم ہے وہ اللہ کی صفت ہے۔ اور سنیں ہی بہرحال استدلال ان کا محض قائم ہوتا ہے بطور حجت حنابلہ کے خلاف، نہ کہ ہمارے خلاف، اس لیے کہ ہم قائل ہیں نظم کے حدوث کے، اور محض کلام معنی قدیم میں ہے۔ ادھر دیکھو فإنما یقوم، یہ جواب اما استدلالہم کا حجتاً علل، کیونکہ حنابلہ قائل ہیں لفظی کے لا علینا، اس لیے کہ ہم تو قائل ہیں کس کے، اور محض کلام ہے کس میں، تو جو تم نے ذکر کیا ہے یہ معنی قدیم کے حدوث پر دلالت نہیں کرتا جی۔ بہرحال استدلال ان کا محض قائم ہوتا ہے حجت حنابلہ کے خلاف، نہ کہ ہمارے خلاف جی، اس لیے کہ ہم قائل ہیں نظم کے حدوث کے، اور محض کلام معنی قدیم میں ہے۔ جی والمعتزلة لما لم يمكنهم إنكار كونه تعالى متكلما ذهبوا إلى أنه تعالى متكلم بمعنى إيجاد الأصوات والحروف في محلها أو إيجاد أشكال الكتابة في اللوح المحفوظ وإن لم يقرأ على اختلاف بينهم۔ بس اچھا جی توجہ، معتزلیوں اللہ تعالیٰ متکلم ہے تو پھر کیا معنی کرتے ہو تم اس کا؟ سنیں تو اس کے پھر ٹامکٹویاں میں اللہ تعالیٰ جب متکلم ہے تو پھر کیا معنی ہے اس کا جی؟ اور معتزلہ جب نہیں ممکن ان کو انکار اللہ تعالیٰ کے متکلم ہونے کا لتصریحات و تواتر الخبر عن الانبیاء، تو پھر انہوں نے کہا جی کہ معنی کیا ہے، وہ گئے ہیں اس بات کی طرف کہ اللہ تعالیٰ متکلم ہے، لا بمعنی انہ متکلم، جی جو تم معنی کرتے ہو اہل سنت والجماعت یہ نہیں ہے معنی، وہ معتزلہ کہتے ہیں، بلکہ متکلم ہے۔ دو مطلب ہے اس کے، چونکہ اختلاف ہے ان کے درمیان کہ اللہ متکلم ہے اس کا کیا مطلب ہے، تو دو مطلب ہے، بایمانہ کہ آوازوں کو اور حروف کو پیدا کرنا، آوازوں اور حروف کے محال میں، اللہ کا مخلوق میں آواز اور حروف کو پیدا کرنا، یہ معنی ہے کہ اللہ متکلم ہے۔
یعنی ایجاد کا معنی انہوں نے تکلم کیے. ایک معنی کیا کہ جی جب معتزلہ جب کہ ان کو یہ بات ممکن نہیں کیڑی متکلم ہونے کا انکار کریں چونکہ یہ تو ثابت ہے، تو پھر انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ متکلم ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ حروف اور آواز کو پیدا کرتا ہے ان کے محال میں. یعنی یہ مخلوق کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ جو حروف اور آواز پیدا کی ہے نا، یہ معنی ہے کہ اللہ متکلم. ایک معنی. یا وہ کہتے ہیں کہ کتابت کی شکلوں کو پیدا کرنا لوح محفوظ میں، کتابت کی شکلوں کو پیدا کرنا لوح محفوظ میں جو اللہ تعالیٰ نے کیا کی ہے، شکل پیدا کی ہے. یہ معنی ہے کہ اللہ متکلم ہے. یہ معنی ہے کہ متکلم. دیکھ لو وہ مولوی خضر پھر ہے کی استاد جی، دیکھ لو ویڑے پیا ویڑے میں سے میڈا ہو گیا کہ جدو بندہ پہلی اٹ ڈنگی رکھے پھر دیوار کی بھی جگہ جاتی ہے جی. دیکھ لو پھر ہے جی، سمجھے ہی. وَإِلَّمْ يَقْرَأْ اگرچہ اللہ خود نہ پڑھے، اللہ خود نہ پڑھے، اس کے باوجود وہ متکلم ہے. یعنی اللہ خود کلام نہ کرے، وہ خود نہ پڑھنا، یہ کلام نہ کرنا ہی اور کیا شے ہے کہ اللہ کلام نہ کرے. صرف پہلا معنی کہ اصوات اور حروف کے محلوں میں، اصوات اور حروف کو ان کے محال میں پیدا کرنا، یہ تکلم ہے. یا لوح محفوظ میں کتابت کی شکلوں کو پیدا کرنا، یہ کیا ہے؟ اگرچہ اللہ تعالیٰ خود کلام نہیں کرتا. یہ دو معنی کیوں کیے ہیں؟ او ایجاد تھے اللہ اختلاف بینہ، ان کے درمیان پھر اختلاف ہے کہ اللہ تعالیٰ متکلم ہے، اس کا کیا مطلب ہے. سمجھے ہی. ادھر دیکھ پھر ارادہ کیا مشار رحمہ اللہ نے معتزلہ کے جواب کے باطل کرنے کا ہمارے استدلال سے، جو ہم نے پیچھے دلیل دی ہے کہ اللہ تعالیٰ متکلم ہے، تو متکلم تب ہی ہے کہ کلام اللہ کی صفت مانو جو اللہ کی ذات کے ساتھ قائم ہے، ازلی ہے، قدیم ہے جی. تو معتزلہ نے جو کہا تھا اس کا جواب دیا. پس کہا کہ معتزلہ جب کہ نہیں ممکن ان کو انکار کرنا اللہ تعالیٰ کے متکلم ہونے کا بوجہ تصریحات قرآن کے، اس کے ساتھ اللہ کے صفت کے ساتھ، اور تواتر ہے خبر کی کس سے، تو گئے ہیں معتزلہ تاویل کی طرف. کدھر گئے؟ اور وہ تاویل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ متکلم ہے بمعنی ایجاد او محل کون، جیسا کہ طور، شجر موسیٰ علیہ السلام، یا ہوا میں، یا جبریل علیہ السلام کی، یا انبیاء علیہ السلام کے لسان میں. یہ محال ہے، اللہ کی کلام یہاں جاری ہے. یا معنی ہے کہ پیدا کرنا کتابت کی شکلوں کو کس میں، اگرچہ اللہ تعالیٰ پڑھتا نہیں. یہ فعل معلوم ہے، یعنی صحیح ہے ہونا ایجاد کا تکلم، اگرچہ اللہ تعالیٰ تلفظ ان اصوات اور حروف کے ساتھ، پھر بھی اللہ تعالیٰ متکلم ہے. دلیل پکڑی انہوں نے اس پر، سنیا جی مطلب کہ آخر پہ پھر کام تو جڑتا ہے نا جی. دلیل پکڑی معتزلیوں نے اس پر کہ بندہ کلام نہ کرے پھر بھی متکلم ہوتا ہے. کلام بائیں طور کے علماء نے نسبت کی ہے اس شے کی جو کتابوں میں ہوتی ہے، اس کی نسبت مصنفین کی طرف کرتے ہیں. جو کچھ مولوی ہاشم نے کتاب میں لکھا ہے اس کی نسبت کرتے ہیں کدھر؟ مولوی کس طرح کہتے ہیں؟ کہا جاتا ہے کہ قال الامام راضی فی المحصل، امام راضی نے محصل میں یہ کہا،
ھذا کلام الرازی فل باوجود کہ ثابت کرنا نقوش کا اور آنکھ میں تصنیف میں یہ کافی ہوتا ہے بغیر حاجت کے قرات کے کہ جو بندہ کتاب لکھے ضروری کے نال پڑھے بھی اب صرف اس نے کتابت کی ہے تو مصنف کو منسوب کیا جاتا ہے کہ یہ اس کی کلام ہے یہ اس کا قول ہے حالانکہ اس نے نہ پڑھا ہے نہ قول کی ہے جی یہ دلیل دی تھی کہ نہ سمجھی دیکھ لا پھر ہے الاختلاف بینہم جواب دیکھو فی کیفیت وہ اختلاف ان کے درمیان جبریل علیہ السلام کے لینے کی کیفیت میں قرآن کو کس سے کہ اللہ تعالیٰ سے جبریل علیہ السلام نے قرآن کس طرح لیا پس کہا بعض معتزلہ نے کہ پیدا کی اللہ تعالیٰ نے آواز پس سنا اس آواز کو جبریل علیہ السلام نے اور اس کو لے کر آ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یا باقی انبیاء پر اپنے اپنے زمانے میں اور بعض نے کہا کہ جبریل علیہ السلام نظر کرتے ہیں کدھر لوح محفوظ میں ان کو دیکھتے ہیں تو لے آتے ہیں جی اور معتزلہ نہیں ہوتا لفظ اے تازلہ یا تازلو ایک تاسبہ یک تاسبو مکتاسباتون تے وقف کر کے مکتاسبہ ایویں میں تگئی ٹھوکو معتزلہ اور معتزلہ جب کہ مطلب ہے بھی لفظاں دا دھیان رکھی دا عوام نے تواڈے منہ چوں نکلے لفظ نو سمجھنا ہے بھی جویں پیر بول دے پے نے لفظ ایویں ہی ہے کہ کوئی نہیں سمجھنا اس واسطے میں لفظ بولنے لگے ذرا دھیان رکھی دے جی جی اور معتزلہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب جب کہ نہیں ممکن ان کو انکار اللہ تعالیٰ کے متکلم ہونے کا تو گئے ہیں کدھر تعویل کی طرف کس کی طرف تو گئے ہیں اس بات کی طرف کہ اللہ تعالیٰ متکلم ہے بہی معنی آوازوں اور حروف کا پیدا کرنا آوازوں اور حروف کے محلوں میں وہ بھی دسے کیڑے کیڑے یا پیدا کرنا کتابت کی شکلوں کا لوح محفوظ میں اس پر بھی انہوں نے دلیل دی ہے جی اگرچہ اللہ تعالیٰ نہ تلفظ کرے بنا کرتے ہوئے اختلاف پر ان کے درمیان شب جی معتزلہ جب کہ نہیں ممکن ان کو انکار کرنا اللہ تعالیٰ کے متکلم ہونے کا تو گئے ہیں اس بات کی طرف کہ اللہ تعالیٰ متکلم ہے بئی معنی کہ آوازوں اور حروف کا پیدا کرنا ان کے محلوں میں یا کتابت کی شکلوں کا پیدا کرنا لوح محفوظ میں اگرچہ نہ تلفظ کرے اللہ تعالیٰ بنا کرتے ہوئے اختلاف پر ان کے درمیان وانتا خبیر من قامت به الحرکت لا من اوجدها اور جواب تو خبیر ہے اس بات کے ساتھ کہ متحرک اس کو کہتے ہیں جس کے ساتھ حرکت نہ کہ اس کو جو حرکت کو پیدا کرے لہذا متکلم بھی وہ ہوگا جس کے ساتھ نہ کہ وہ جو کلام کو اور بے نستور لکھے میں کوڑوں نہیں پہ دلیلاں دیندہ جی تو نظری کچھ ہے نہ ہوتے نہ تھلے تھڑے پلی کا کھنی پیندی جی جواب یہ ہے کہ متحرک وہ ہوتا ہے جس کے ساتھ حرکت قائم ہو نہ کہ وہ جو حرکت کو پیدا کرے اسی طرح متکلم وہ ہوگا جس کے ساتھ کلام قائم ہوگی نہ کہ وہ جو کو پیدا کرے وَإِلَّا وَإِلَّا يَصِحُّ اتصاف الباری بالاعراض المخلوقۃ لہ تعالی بس ایک منٹ وگرنہ صحیح ہوگا اللہ تعالیٰ کو موصوف کرنا ان اعراض کے ساتھ جو اللہ کی مخلوق ہے یہ انج کیوں آکھیا ہو معتزلیاں نو پنگا آیا نا
وہ سارے آراز نو اللہ دی مخلوق نہیں منتے، کہتے ہیں بعض افعال کا بندہ خود خالق ہے، تاں واسطے لہو آ کے انہوں نے سر بٹا مارنا ہے جی کہ جو تم بھی مانتے ہو کہ اللہ کی یہ آراز اللہ نے پیدا کیے ہیں، تو ایجاد پایا گیا کہ نہیں؟ تو ایجاد کی وجہ سے اگر موجد متصف ہوتا ہے اس کے ساتھ، تو جتنی آراز اللہ نے پیدا کی ہیں ان سب کے ساتھ اللہ کا متصف ہونا پھر صحیح ہونا چاہیے، حالانکہ باطل ہے، حالانکہ ہونا واللہ تعالی، اللہ تعالی عن ذلك حالانکہ اللہ بلند ہے اس سے بہت بلند کہ ان چیزوں کے ساتھ اللہ کو موصوف کرے۔ ہاں جی کیا کہ جی وگرنہ صحیح ہوگا اللہ تعالیٰ کا متصف ہونا ان اعراض کے ساتھ جو اللہ کی مخلوق ہے، جن کو اللہ نے پیدا کی، سب کو پیدا کیا، معتزلہ کے مطابق گل کی تھی، حالانکہ اللہ تعالی ہے، بلند ہے، اس سے بہت بلند ہے۔ ہو بے خود رو وانت خبیر بین بین پہ من قامت بہل، وگرنہ وہ جو نہ کہ وہ جو پیدا کرے اپنے غیر میں بائیں طور کے حرکت دے، تو وہ نہیں متحرک ہوتا، متحرک وہ جسم ہوتا ہے جی، سمجھے ہی؟ وگرنہ یعنی اگر متحرک وہ جو پیدا کرے کس کو، تو پھر صحیح ہونا چاہیے باری تعالیٰ کا متصف ہونا آراز کے ساتھ جو مخلوقہ لہو ہیں، لہذا نعوذ باللہ سواد کو کس نے پیدا کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ موصوف کریں جی، یہ بیاض کو کس نے پیدا کیا، تو پھر اس طرح اسود ابیض نعوذ باللہ یہ موصوف کرے، اللہ تعالیٰ سے پاک ہے جی۔ سنیں، اور مراد اتصاف سے کس سے ہے؟ بس نہیں وارد ہوگا وہ جو کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اسماء توقیفی ہیں، شاید کہ معنی اتصاف سے اشارے کا اذن نہیں ہے، تو ہم کہتے ہیں پتر جی ہم کہہ رہے ہیں کہ لغت کے اعتبار سے پھر متصف ہونا صحیح ہونا چاہیے۔ اگر ایجاد کے معنی کہ موجد جو ہے وہ جس چیز کا ایجاد کر رہا ہے وہ اس کی صفت بنتی ہے، تو پھر ہر جگہ بنانا چاہیے جی۔ تعالی اللہ عن ذالک اے تنزہ عن الاتصاف بہا علوا کبیرا تنزہا قویا شدیدا، اور تو خبیر ہے اس بات کے ساتھ کہ متحرک وہ ہوتا ہے کہ قائم اس کے ساتھ حرکت، نہ وہ جو پیدا کرے حرکت کو، وگرنہ صحیح ہوگا باری تعالیٰ کا متصف ہونا آراز کے ساتھ، ایسی آراز جو مخلوقہ لہو تعالی ہیں، حالانکہ اللہ بلند ہے اس سے علوا کبیرا جی۔ اور خبیر ہے اس بات کے ساتھ کہ بسم اللہ جو قائم اور اس کے ساتھ حرکت، نہ وہ کہ جو پیدا کرے حرکت کو، وگرنہ صحیح ہوگا باری تعالیٰ بسم اللہ ہونا اعراض کے ساتھ، ایسے اعراض جو مخلوقہ ہیں باری تعالیٰ کے، اور اللہ تعالیٰ ہے اس سے علوا کبیر۔ سنیں بسم اللہ الرحمن باب قول ہی المخلوقات لہو، اعتراض ہے ان آراز سے جو نہیں مخلوقہ اللہ تعالیٰ کے لیے معتزلہ کے نزدیک، جیسا کہ افعال جو قائم ہے بالعباد تاں واسے مخلوقہ لہو آکھیا جی۔ اور سمجھے ہی ایتھے کہ گل سنو میں بابیرہ لکھی ہے جی، پھر پہ آنا جتے لکھے ہے بلو ہو اتوں گا پڑھ تو میں تیرے نال ترجمہ کرنا، ایک گل لکھی نے لوہے محفوظ ہوتے پڑھ اچھی۔ واللوح المحفوظ خلقه اللہ تعالی من درۃ بیضاء، من درۃ بیضاء، صبر کو پیچھے لگ گئے، اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ کو پیدا فرمایا ہے سفید موتی سے، اگے دفقہ یاقوتۃ حمراء، اور اس کے جو دو گتے ہیں وہ سرخ یاقوت کے ہیں، قلمہ نور، اس کی قلم نور ہے،
किताबतुहु नूर اور اس کی جو کچھ لکھا ہے وہ بھی نور سے لکھا ہوا ہے. عرضه كما بين السماء والأرض اس کی چوڑائی اتنی جتنی زمین و آسمان کی ہے. ينظر فيه كل يوم 360 نظرة اللہ تعالیٰ ہر روز لوح محفوظ میں نظر کرتا ہے. کتنی بار؟ 360 مرتبہ اللہ تعالیٰ ہر روز لوح محفوظ میں ہر نظر کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ پڑھنا کو يخلق الله تعالى بكل نظرة ويحيي یحیی. ويميت ويعز ويذل ويفعل ما يشاء. تو اللہ تعالیٰ ہر نظر کے ساتھ کچھ کی تخلیق ہوتی ہے اس کے ذریعے، کچھ کی موت ہوتی ہے، کچھ کو عزت ملتی ہے، کچھ کو ذلت ملتی ہے، اور جو کچھ چاہتے ہیں اللہ جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں. ایک واقعہ لکھے ہے نا کہ لوح محفوظ وچ اللہ تعالیٰ ہر روز ساڈی نظر نال 360 واری نظر تے ہر نظر نال جو کچھ لکھیا اس دے مطابق بھی اللہ کا حکم نافذ ہوتا ہے کہ اے فوت ہو جائے، اے زندہ، اے وجود وچ آ جائے، اے جڑا نا ہن عزت نوں مل جائے، اے جڑا نا ذلت والے پاسے چلا جائے وغیرہ ذالک. سمجھے ہی چل.